جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ناطق ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقاص اوان جرنلسٹ یوٹیوب چینل۔ سربجیت کور کے حوالے سے آج کچھ اپڈیٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ ایک خاتون جو یاتری ویزے کے اوپر پاکستان آتی ہیں اور جنہوں نے اپنی ہولی پلیسز کے اوپر وزٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ پاکستان میں ایک مسلم شخص سے جس کا نام ناصر حسین ہے اس سے اسلام قبول کر کے وہ شادی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو علی چنگیزی سندھو صاحب ایڈوکیٹ، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ جو خاتون آتی ہے یعنی کسی یاتری ویزے پہ آتی ہے تو اس خاتون کو واپس جانا ہوتا ہے، پھر وہاں سے دوبارہ ویزا لے کے اسپاؤس ویزا لے کے یا جو بھی ویزا ہے وہ بعد میں واپس آ سکتے ہیں، لیکن اس کو ڈپورٹ کیا جائے اس خاتون کو۔ بعد میں ایف آئی اے نے اس کو اپنے کاغذوں میں ڈپورٹ تو کیا، لیکن وہ خاتون بارڈر سے اس پار نہ جا سکی۔ اس کے بعد کیا معاملات ہوئے اور علی چنگیزی سندھو صاحب کو ایس ڈی پی او کی جانب سے بھی جو ہے نا دو نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ وہ نوٹس کیا ہیں اور جو سربجیت کور ہیں وہ کب تک پاکستان سے چلی جائیں گی، تمام تفصیلات جانتے ہیں۔ سر پہلے تو شکریہ۔ سر دوسرا بتائیے گا، سربجیت کور کا معاملہ جو ہے اتنا سنگین کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ پہلے ایف آئی اے نے ڈپورٹ کے جو ہے وہ کاغذات بھی جاری کر دیے، بعد میں بارڈر سے جو ہے اس خاتون کو جو ہے ایجنسیوں کی حراست میں رہی، اب وہ یہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ پاکستان رہیں گی۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سربجیت کور ان شارٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں غیر قانونی طور پہ مقیم تھی۔ 13 نومبر 2025 کو اس کا ویزا ختم ہو گیا تھا، اور کنڈیشنل ویزا جو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے سربجیت کور کو دیا گیا تھا اس میں تھا کہ 6 گردواروں کو وزٹ اس نے کرنا تھا، اس کے علاوہ وہ کہیں پاکستان میں نہیں رہ سکتی تھی۔ 4 یا 5 نومبر کو سربجیت کور ننکانہ صاحب سے بھاگ گئی، لہٰذا فرسٹ انلیگیلٹی تو اس نے اس دن ہی کمٹ کر لی تھی جب وہ اس پلیس پہ گئی جو اس کے لیے پروہیبٹڈ تھی۔ سر بھاگی کہاں پر تھی؟ ننکانہ صاحب سے بھاگی تھی، اب وہ کہاں گئی تھی اس کا ہمیں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان 6 پلیسز پہ نہیں تھی جس کی طرف سے جہاں وہ وزٹ کرنے آئی تھی۔ جو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے اس کو الاؤ کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب وہ پروہیبٹڈ پلیس پہ رہی۔ 13 نومبر کو اس کا ویزا ختم ہو گیا، اس کے باوجود وہ پاکستان میں غیر قانونی طور پہ مقیم رہی۔ اس نے اسلام قبول کیا، اچھی بات ہے، اس نے شریعت محمدی کے مطابق نکاح کیا، بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ لیکن میری جو فائٹ ہے وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے پاکستان میں غیر قانونی طور پہ مقیم ہونے کے اوپر ہے، کیونکہ وہ یاترا ویزے کے لیے آئی تھی جو پاکستان اور انڈیا کا پروٹوکول 1974 سائن ہوا، تو اس کے مطابق وہ جو ویزا اس کو ایشو کیا گیا تھا دیٹ از ویری امپورٹنٹ، وہ نان ایکسٹینڈیبل ویزا تھا۔ وہ ویزا جو ایکسٹینڈ ہو ہی نہیں سکتا، تو جو ویزا ایکسٹینڈیبل ہے ہی نہیں اس کی بنیاد کے اوپر سربجیت کور کا ویزا کیسے ایکسٹینڈ کیا جائے گا، یہ حکومت کے لیے بھی ایک کڑا امتحان ہے۔ اچھا علی بھائی مجھے یہ بتائیے گا، ایک خاتون کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے کاغذات میں اور خبریں یہ آتی ہیں کہ اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے، لیکن بعد میں ایجنسیاں اس کو اپنی حراست میں لے لیتی ہیں۔ اب یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جی اس کو ویزا دے دیا جائے گا، اس کو پاکستان نیشنلٹی دے دی جائے گی، یا پاکستان میں رہنے کی جو ہے اس کو اجازت دے دی جائے گی۔ کیا لگتا ہے کہ ان فیوچر جو اگر کوئی ایسا شخص سامنے آتا ہے کہ میری بھارت میں میری جان کو خطرہ ہو کہ پاکستان اس کو اپنی نیشنلٹی دے دے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپریہنشن ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاکستان میں مجھے خطرہ ہے تو آپ امریکہ میں جا کے ایک ڈال دیں یا آپ ویزے کے اوپر جائیں، ادھر ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ادھر اسائلم کے کچھ رولز اور ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے ہمیں بھی معلوم ہوا کہ 4-5 دن پہلے سربجیت کور کو 12-1 بجے واگا بارڈر لے جایا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس کو نہیں بھیجا جا رہا، پہلے پتہ چلا ڈیپورٹ کر رہے ہیں، پھر پتہ چلا این او سی نہیں مل رہا انٹیریئر منسٹری کی طرف سے، اس کے بعد اب پتہ چلا ہے کہ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے اس کو جو اسپیشل ایگزٹ لیٹر ہے یا پرمیشن ہے وہ نہیں دیا گیا تھا، تو اس کی وجہ سے سربجیت کور کو واگا بارڈر سے واپس دارالامان لاہور میں اس کو رکھا گیا۔ یہ کیا سرائیاں موجود ہیں، طلال چودھری صاحب کا انٹرویو بھی موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر ہم سربجیت کور کو پاکستان میں رکھنے کا سوچ رہے ہیں۔ اب یہ آپ ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں، ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں جو سکھ کمیونٹی کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی حیثیت سکھوں کی نظر میں وہ ہولی کنٹری کی یا ہولی پلیسز کے کانٹیکس میں وہ اس کو پرسیو کرتے ہیں، اس کو بڑی وہ پوتر دھرتی سمجھتے ہیں، لیکن اگر جب وہ ان کی خواتین کنڈیشنل ویزے کے اوپر آتی ہیں اور ان کے ذہن میں اپنی ہنشن ہے پیرنٹس کے یا خامند یا بچوں کے کہ ہماری بہن والدہ وہ ادھر جا کے اس کنڈیشنل ویزے کی وائلیشن کرتے ہوئے کوئی بھی غیر قانونی کام کر سکتی ہے، اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ سکتی ہے، تو پھر سکھوں میں ایک انسیکیورٹی تو موجود ہے۔
ٹھیک ہے، اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا علی بھائی میرا سوال آپ سے ایک اور ہے. میں نے سنا ہے کہ اس خاتون کے جو ہیں بھارت کے اوپر بھی کچھ مقدمات تھے, اس کی فیملی کے اوپر بھی مقدمات تھے, اور ایک شخص جو مجرم ہے, جو ملزم ہے, جو وہاں پر تمام تر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث بھی رہا ہے, تو اس کو پاکستان کس طرح اس کو ہیومینٹیرین گراؤنڈ کے اوپر ویزا ایشو کر سکتی ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, چونکہ آپ نے ابتدا سے ہی اس کیس کو بڑا ٹیک اپ کیا پروفیشنلی, تو مجھ سے زیادہ فیکٹس اب آپ کو یاد ہو گئے. ہے کچھ یوں کہ جب آپ کرمنل ریکارڈ ایک بندے کا موجود ہے, اسپائے ہونا, اس کی وجہ سے ہم نے اپلیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں بھی دائر کی, جوائنٹ انویسٹیگیشن کی اپلیکیشن ہم نے جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کو بھی موو کی. اس کے انڈیا کے اندر بٹھنڈا ضلع میں 2 یا 3 سے زائد فوجداری مقدمات کا اندراج ہو چکا ہے. اس کے 2 بیٹے ہیں, نوجوت اور ایک کا کوئی اور نام ہے. اس کے اوپر 8 یا 9 سے زائد مقدمات کا اندراج ہو چکا ہے, جو کہ کرمنل نیچر کے ہیں, سول نیچر کے نہیں ہیں, دیوانی نیچر کے نہیں ہیں. ایک ایسی خاتون جس کا کرمنل ریکارڈ موجود ہے, اس کو انڈیا ایک ایسا ملک جو آپ کا دشمن ملک ہے, اس کے ساتھ آپ کی سیکیورٹی, بارڈر ٹینشن ہمیشہ وہ ہائی رہی ہیں, تو کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کا کرمنل ریکارڈ موجود ہو, وہ اس کو سیکیورٹی ادارے جو انڈین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس کو سیکیورٹی کلیئرنس دے دے. میری کنٹینشن یا میری اپریہنشن یہ ہے, کیا سربجیت کور کو جان بوجھ کر انڈین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے سیکیورٹی پروٹوکولز کو ریلیکس کرتے ہوئے اس کو پلانٹ کرنے کے لیے اتنی بھیجا گیا تھا کہ پاکستان کے سینسٹیو انفراسٹرکچر کو ایکسٹریکٹ کیا جائے, اس کی انفارمیشن جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور انٹیگریٹی کو ایک ڈیمیج کر سکتی ہے. اچھا علی بھائی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پولیس اسٹیشن میں کوئی درخواست بھی دی تھی, اس پہ آپ کو نوٹس آیا, آپ نہیں گئے, پھر درخواست آپ پھر نہیں گئے. دیکھیں, پہلے تو مجھے ڈی پی او شیخو پورہ کی طرف سے پتہ چلا کہ میں نے کوئی درخواست دی ہوئی ہے, اور ابھی مجھے ناطق بھائی سے پتہ چل رہا ہے کہ میں نے کیونکہ ہمارے پاس آئی ہے نا, ہمیں تبھی کنفرم کرنا ضروری ہے. بہت شکریہ. اس طرح ہوا ہے, یہ پنجاب پولیس کے حربے ہوتے ہیں, بجائے اس کے یہ ڈپارٹمنٹ اپنی نیگلیجنس کو کور کرے یا اس کے جو بیریئرز ہیں اس کو ختم کرے, یہ ان لوگوں کو ہی ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ان کی نیگلیجنس کو, ان کے ڈیفیکٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. آئی ایم ون آف دیم. ہوا کچھ یوں کہ میں نے پنجاب پولیس کے خلاف ہم نے انٹرویوز بھی دیے, ان کی نیگلیجنس بنتی ہے. 1.5 مہینے سے پاکستان میں غیر قانونی طور پہ مقیم ہے, تو وہ اس کے رسپانسبل آپ تھوڑی ہیں یا میں تھوڑی. اچھا لاہور ہائی کورٹ میں ایک آج کل چیزیں چل رہی ہیں, جہاں پر وہ پولیس والا کوئی سین ہوگا نا, وہاں پر علی صاحب موجود ہوں گے. جہاں پہ ایف آئی اے کا کوئی سین ہوگا نا, وہاں پہ علی صاحب موجود ہوں گے. جہاں پر وہ اسپائی کوئی ملک میں لگے گا کہ یار یہ جاسوسی کر سکتا ہے, وہاں پر علی صاحب اس بندے کے پیچھے جو ہے نا وہ موجود ہوں گے. اور اداروں کی جانب سے آپ کو نوٹس جاری کیے گئے, وہ ذرا میں آپ کی بات کاٹ رہی, ذرا کم کر دیں ذرا. اے میری گلے زمین تجھے چاہ تھی کتاب کی, اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا. تو ہم تو اپنا رول پلے کر رہے ہیں, بینگ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, بینگ لائر. ان شارٹ یہ ہے کہ ایس ٹی پی او کی طرف سے ایک خود ساختہ اپلیکیشن, اس میں درخواست گزار بھی مجھے بنایا گیا, سربجیت کور سے ریلیٹڈ تھی. اس میں مجھے نوٹس بھیجے گئے اس میں مجھے نوٹس بھیجے گئے کہ آپ ایس ڈی پی او, ڈی پی او, ایس ایچ او اس کے پاس پیش ہو شیخو پورہ میں. پہلا نوٹس ایس ڈی پی او نے بھیجا, دوسرا نوٹس وہ بحکم ڈی پی او شیخو پورہ کی طرف سے, اور کہا گیا کہ آپ ایس ایچ او کے پاس پیش ہوں. تو اس کے 160 کے جو نوٹسز تھے وہ غیر قانونی تھے. بھائی میں نے کوئی اپلیکیشن دی ہی نہیں ہے, میں تو سربجیت کور کے کیس میں ہائی کورٹ میں وکالت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. مہندر پال سنگھ صاحب نے درخواستیں دی ہیں, مہندر پال سنگھ صاحب پٹیشنر ہیں, میں تو وکیل ہوں. وکیل کو کس لیگل کیپیسٹی میں ڈی پی او نوٹسز بھیج رہا, مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہا. یہی وجہ ہے, بجائے اس کے میں تھانے جاتا, بجائے اس کے میں ڈی پی او آفس جاتا, میں نے ان نوٹسز کو, کیونکہ وہ غیر قانونی طور پہ ہیں, خود ساختہ اپلیکیشن کی بنیاد پہ ہیں, ملیشیسلی موٹیویٹڈ اپلیکیشن ہے, لہٰذا میں نے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. اور انشاءاللہ کل اس کیس کی بھی سنوائی ہوگی. آپ کو بھی دعوت ہے کہ آئیے گا, دیکھیے گا کہ پولیس کیا پھرتیاں مارتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. اس کی سسپینشن کے لیے ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی. چلیں, بہت شکریہ علی بھائی. ہمارے ساتھ سینئر قانون دان علی چنگیزی سندھو صاحب بھی موجود ہیں, جنہوں نے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا. اب کل اس کیس کی دوبارہ سماعت لگے گی, جس میں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے. علی چنگیزی سندھو صاحب نے اس کیس میں کیا کیا اپڈیٹ ہوتے ہیں, مزید اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اپنے میزبان ناطق ریحان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.